بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب زمین بارش سے محروم ہو جائے، کھیت سوکھنے لگیں، کنویں اور دریا خشک ہونے لگیں اور لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہو جائیں تو اسلام ہمیں صرف ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی عظیم عبادت کا نام نماز استسقاء ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز استسقاء کیا ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ توبہ، استغفار، دعا اور عاجزی کا کیا تعلق ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سنت کو کس انداز سے ادا فرمایا۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو مکمل آسان انداز میں سمجھیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز استسقاء کوئی عام نفل نماز نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا فرمایا جب بارش رک گئی تھی اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ اس نماز کا مقصد صرف بارش مانگنا نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا ہے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار اور بارش کے درمیان ایک بہت خوبصورت تعلق بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی میں نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے استغفار کا حکم دیا، پھر بارش کا وعدہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنی بعض نعمتیں روک لیتا ہے، اور جب بندے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو وہی رب رحمت کے دروازے دوبارہ کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو صرف بارش مانگنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ توبہ، استغفار، عاجزی اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کی تعلیم دی، کیونکہ اصل مقصد صرف پانی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کہیں شدید خشک سالی ہے، کہیں پانی کی شدید کمی ہے، کہیں کھیت سوکھ رہے ہیں اور کہیں لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کا سب سے بڑا سہارا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کیونکہ بادلوں کو چلانے والا بھی وہی ہے، ہواؤں کو حکم دینے والا بھی وہی ہے، اور بارش کے قطرے زمین تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اسی لیے جب دنیا کے تمام اسباب کمزور پڑ جائیں تو ایک مومن اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہی ایمان کی سب سے زیادہ خوبصورت علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کس طرح ادا فرمائی تھی؟ تو اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز استسقاء کا مکمل عملی طریقہ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ بارش نہ ہونے پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ تکبیرات کتنی ہیں؟ خطبہ کب دیا جاتا ہے؟ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے؟ اور چادر پلٹنے کی سنت کیا ہے؟ ان باتوں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے
معلوم ہوتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں بارش رک گئی اور لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت گریہ و زاری کے ساتھ بارش کی دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنی چادر کو الٹ دیا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی جن میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز استسقاء کا طریقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سکھایا، اس لیے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز استسقاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز استسقاء 2 رکعت ہے۔ اکثر فقہاء کرام نے صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اس کا طریقہ عید کی نماز کے مشابہ ہے، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں بھی زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کی طرح زائد تکبیروں کے ساتھ نماز استسقاء ادا کرے تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور اگر کسی علاقے میں علماء کرام 2 رکعت عام نفل کی طرح پڑھائیں تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور دعا ہے، لیکن افضل وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھ لیجئے کہ نماز استسقاء صرف نماز کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا، توبہ، استغفار، عاجزی، صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع بھی شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عاجزی والی ہوتی تھی، نہ فخر ہوتا تھا نہ تکبر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادگی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تھے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ رحمتوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اب ایک بہت ہی اہم سوال باقی رہ جاتا ہے کہ نماز استسقاء کا وقت کیا ہے؟ کیا یہ نماز دن میں پڑھی جاتی ہے یا رات میں؟ اور کیا عورتیں بھی اس نماز میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو اب آئیے اس اہم سوال کا جواب جانتے ہیں کہ نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے اور کیا عورتیں بھی اس نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے یا صرف مردوں کے لیے ہے، حالانکہ صحیح احادیث سے اس مسئلے کی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی ضرورت محسوس فرماتے تو لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ اسی لیے جمہور علماء نے فرمایا کہ نماز استسقاء کا افضل وقت وہی ہے جو عید کی نماز کا وقت ہے، یعنی سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اس وقت یہ نماز ادا کی جائے، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ اگر کسی خاص ضرورت کی وجہ سے دعا کی جائے یا بارش مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن نماز استسقاء سنت کے مطابق دن کے وقت ادا کرنا افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی نماز استسقاء میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر پردے اور شرعی آداب کا مکمل خیال رکھا جائے تو عورتیں بھی نماز استسقاء میں شریک ہو سکتی ہیں، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عید کی نماز میں بھی شریک ہوتی تھیں، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید کے دن باہر نکلنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی عیدگاہ میں آتی تاکہ مسلمانوں کی دعا اور خیر میں شریک ہو سکیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی اصول کی بنا پر فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر عورتیں مکمل پردے کے ساتھ فتنے سے محفوظ رہتے ہوئے نماز استسقاء میں شریک ہوں تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر کسی جگہ فتنے یا بے پردگی کا اندیشہ ہو تو عورت اپنے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر سکتی ہے، کیونکہ دعا کے لیے مسجد یا عیدگاہ شرط نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ نماز استسقاء صرف 2 رکعت ادا کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اس سے پہلے اپنے دل کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان ظلم کرتا رہے، لوگوں کے حقوق مارتا رہے، حرام کماتا رہے اور پھر صرف 2 رکعت پڑھ کر یہ امید کرے کہ فوراً بارش ہو جائے تو یہ درست سوچ نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توبہ، استغفار، صدقہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی بھی تعلیم دی، کیونکہ جب بندے اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک نہایت اہم سنت باقی رہ جاتی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہے نماز استسقاء کے بعد چادر یا اوڑھنی کو پلٹنا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت کیا ہے اور اس سنت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے نماز استسقاء کی اس نہایت اہم اور مبارک سنت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اپنی چادر کو الٹ دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چادر پلٹنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی چادر کی حالت بدل دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قحط کو خوشحالی میں، خشک سالی کو بارش میں اور تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ امید اس حسن زن کی ایک خوبصورت علامت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ چادر پلٹنا فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اگر کسی نے نہ پلٹی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سنت پر عمل کیا تو اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز استسقاء کے بعد خوب دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کھیتوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے بارش کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگتے وقت نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں عاجزی، اخلاص اور یقین بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اگر بارش نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوبارہ استغفار کرنا چاہیے، دوبارہ دعا کرنی چاہیے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش بھی فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار استغفار کی تلقین کی گئی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، آج ہم نے نماز استسقاء کے بارے میں اہم مسائل سیکھے ہیں کہ یہ نماز کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، چادر پلٹنے کی سنت کیا ہے، اور بارش کے لیے دعا کس طرح مانگی جاتی ہے۔
اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو خود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند، آسان اور دلنشین اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں یا رحمان یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔